أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادر اسلام اور خواتین، جب مؤلف رحمہ اللہ نے اسلام کا پہلا اصول معرفت رب، رب کو پہچاننا ذکر کیا، اور اس ضمن نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب صرف اقرار کرنا کہ اللہ رب ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، بلکہ عبادتوں کو اس کے لیے خاص کریں، یعنی اس کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو اس ضمن نے مؤلف رحمہ اللہ نے عبادت کی انواع اور اقسام کو ذکر کیا ہے۔ عبادت کا معنی لغت میں انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کی ذلت، انتہا درجے کی انکساری کو عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادت کا معنی ذلت، ذلت بھی معمولی نہیں، انتہا آخری درجے کی ذلت۔ کیسے؟ ایک فقیر جب آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، چہرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے عاجزی کیسے انکساری کرتا ہے۔ تو انتہا درجے کی جو عاجزی ہے، انکساری ہے، ذلت کا اظہار ہے، اسے کوئی عبادت کہتے ہیں۔ اسی لیے عرب میں کہتے ہیں بعیر معبد، ایسا اونٹ جو انتہا درجے کا عاجز یا ذلیل ہے۔ وہ کیسا اونٹ؟ جو اپنے مالک کے تابع ہو جائے۔ ایسا ہی ایک راستہ کھیتوں کے درمیان میں ہے، جو طرف ہریالی ہے، لیکن جہاں لوگ چلتے ہیں وہاں پر کوئی گھاس وغیرہ اگتا نہیں ہے، یعنی وہ طریق معبد کہ وہ راستہ انتہا درجے کا ذلیل ہو گیا ہے لوگوں کے پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے۔ تو انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا نام کیا ہے؟ عبادت آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عبادت کی شرعی تعریف کیا ہے؟ مؤلف رحم اللہ نے ذکر کیا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ شرعی تعریف۔ عبادت لغت میں کسے کہیں گے؟ انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کی ذلت، انتہا درجے کی انکساری۔ شرعی تعریف جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہر وہ بات یا ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ہر قول اور فعل جس سے اللہ خوش اور راضی وہ عبادت ہے، یعنی اللہ جس سے حکم دیا اس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا عبادت کا معنی اطاعت کرنے کے ہیں، سارے معنی ملے جلے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں ہیں یا ایسے اعمال ہیں جن میں آخری درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے، اس کو جو ہے عبادت کہتے ہیں۔ اب مؤلف رحم اللہ نے عبادت کی اقسام بیان کیا، جیسا اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، دعا ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، خشوع ہے، خشیت ہے، انابت ہے، استعانت ہے، استعاذہ ہے، ذبح ہے، نظر، یہ سب عبادتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ باتیں عبادت ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس کام کو انجام دینا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مثال دیکھیے، طواف عبادت ہے۔ طواف کرنے والا کتنا عاجزی، انکساری، ذلت کا اظہار کرتا ہے۔ دعا عبادت ہے، انسان جب دعا مانگتا ہے کتنا عاجز چہرہ بناتا ہے۔ تو گویا ہر عبادت میں آپ دیکھیں گے آخری درجے کی عاجزی اور انکساری ظاہر ہوگی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے، کیا عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں؟ یا اللہ کے لیے بھی کریں گے، دوسرے بھی کے لیے کریں گے؟ کہا نہیں، عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرنی ہے۔ مثلا نماز ہے، کس کے لیے پڑھتے ہیں آپ؟ کیا کسی اور کے لیے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کیا کسی اور کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پھر کسی اور طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، بغداد کے جانب میں کسی اور جانب۔ کچھ لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں،
کسی اور کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بدھ کا روزہ ہے، فلاں دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دلیل دیجیے. دلیل سورہ جن آیت نمبر 18 ہے. ذرا اس آیت پر غور کریں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ مسجد کسے کہیں گے؟ ہم جو بیٹھے ہیں، یعنی وہ عمارت جسے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. اس کا ایک معنی یہ ہے. تو کیا ان مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکار ہوگا؟ کوئی اگر یہ سوال کرے ٹھیک ہے ہم باہر جا کر پکار سکتے ہیں کیا؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں، مسجد سے مراد زمین بھی ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے. تو اس طریقے سے مسجد کا ایک معنی وہ عمارتیں ہیں جنہیں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور مسجد سے مراد ساری زمین ہے. تو ساری جو زمین ہے مسجد ہے. آپ سے فرمایا کہ زمین میرے لیے مسجد اور عبادت کا ذریعہ، مسجد کو میرے لیے طہارت اور عبادت، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے اور طہارت کا ذریعہ ہے. تیسری بات یہ ہے، یہ جو آپ کے اعضاء اور جوارح ہیں جن کے ذریعے آپ عبادت کرتے ہیں وہ بھی مسجد ہیں. اب آپ عبادت جب کریں گے تو سجدہ کریں کتنے؟ 7 ہڈی پر سجدہ کرتے ہیں. تو گویا یہ جو اعضاء اور جوارح ہیں یہ بھی مسجد ہے. تو مسجد کا 3 معنی ہوا. ایک وہ عمارت جسے عبادت کے لیے بنایا جائے، ساری زمینیں بھی مسجد ہیں، اور انسان کے جو ہاتھ پاؤں جن کے ذریعے عبادت کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ مسجد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تمہارے اعضاء اور جوارح میرے بنائے ہوئے ہیں، تو لہذا میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، ان کے ذریعے کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ جو زمین میری بنائی ہوئی ہے تو لہذا اس زمین میں کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ جو عمارت ہے یہ بھی میری ہے تو لہذا یہاں کسی اور کی عبادت نہ کرو. اب اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا ہے، اس زمین کو چھوڑ کر کوئی اور زمین تلاش کرو. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی ہے، یہ جو اعضاء اور جوارح میں بنا اس کو چھوڑو، کسی اور اعضاء، کسی اور عضو اور یا کسی اور ہاتھ پاؤں کے ذریعے اللہ کی عبادت کرو. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے. تو گویا مساجد کے کتنے معنی ہوئے؟ 3 معنی ہوئے. ایک وہ عمارت جسے عبادت کے لیے بنایا گیا، ساری کی ساری زمین اور اعضاء اور جوہر. اب آپ دعا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ کو اٹھائیے، زبان سے پکارتے ہیں. زبان کس کے بنائی ہوئی؟ اللہ کی. ہاتھ اللہ کے. جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اس کے ذریعے غیروں کو کیوں پکارتے ہیں آپ؟ تو اگر غیر کو پکارنا ہے اس نے کیا بنا ہے اس کے ذریعے سے آپ پکاریے. تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اب ایک سوال یہ ہوا، کوئی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یا عبادت اللہ کی بھی کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ مشرک ہے اور کافر ہے. اب مشرک کافر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 117 میں غور کرو. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، کافر کامیاب نہیں ہوں گے. آیت کے شروع میں ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، اور آخر میں ہے کافر کامیاب نہیں ہوں گے. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والا کیا ہوا؟ کافر ہوا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوئی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ان عبادات میں سے ایک ایک عبادت کو ذکر کیا اور اس کی دلیل ذکر کی. سب سے پہلی عبادت دعا ہے. حدیث میں ہے دعا کے بارے میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، بلکہ دعا ساری عبادتوں کی اصل ہے. ہر عبادت کے اندر دعا ہے اور دعا عبادت ہے. دلیل کیا ہے؟ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل رسوا ہو کر داخل ہوں گے. شروع میں ہے مجھے پکارو، آخر میں ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. مطلب دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا کے 2 معنی غور سے سنیں.
ایک دعا عبادت، ایک دعا مسئلہ۔ دعا عبادت کسے کہیں گے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سب کے سب دعا عبادت۔ تو وہ جو دعا عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرک اکبر ہے۔ ختم ہوگی بات۔ دوسرے دعا مسئلہ، مانگنے کی دعا، اے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے صحت دے، اے اللہ میرے معاملے کو آسان کے، مانگنا۔ اس دعا مسئلہ جو ہے یا مانگنے کی جو دعا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے ایسی چیزیں مانگنا جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، تو وہ چیز صرف اللہ سے مانگنا۔ دوسرے سے اگر آپ مانگتے ہیں تو گویا یہ شرک اکبر ہے۔ اب ایسی چیزیں جن پر اور لوگ بھی قادر ہیں، مثلا کسی سے کہتے ہیں پانی پلاؤ، پانی لاؤ، تو آپ تو اس سے مانگے ہیں پانی۔ کسی سے بولے قلم لاؤ، آپ اس سے قلم تو مانگے ہیں۔ تو یہ جو دعائے مسئلہ ہے تو یہ جائز ہے 4 شرطوں کے ساتھ۔ یاد رکھ لیں 4 شرط کیا ہے، یاد رکھ لیں۔ پہلی شرط یہ ہے جس سے آپ مانگتے ہیں وہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں ہے آپ اس کو سنانے والے نہیں ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو سنا نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ زندہ ہو۔ تو دوسری شرط یہ ہے وہ حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ اب آپ کے پاس ہو تبھی تو آپ کہیں گے پانی لاؤ۔ ایک آدمی 2 کلومیٹر دور پر ہو، آپ اس کو پکاریں گے پانی لاؤ پانی لاؤ، پانی کہاں سے لائے گا؟ تو کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ کیا نہ ہو مطلب؟ زندہ ہونے کا مطلب کیا نہ ہو؟ مردہ نہ ہو۔ دوسرا حاضر ہو، کیا نہ ہو؟ غائب نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ اس کی قدرت اسے ہو۔ ٹھیک ہے وہ زندہ بھی ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن اسے قدرت ہو کام کرنے پر، تو آپ مانگیں۔ اب ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بولیں گے بھائی میرا علاج کرو، ٹھیک ہے، لیکن آپ ڈاکٹر جا کے بولیں گے مجھے جو اولاد دو، تو اولاد کہاں سے دے گا وہ؟ حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہم صرف علاج کرتے ہیں، شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو گویا اس چیز پر وہ قادر ہو، عاجز نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے اس اعتقاد کے ساتھ اسے پکاریے کہ وہ صرف سبب ہے، حقیقت میں کرنے والا کون؟ اللہ عز و جل ہے۔ سبب سمجھ کر اسے پکارے۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار سکتے ہیں ان چیزوں میں جس میں وہ قادر ہے۔ تو گویا دعا کے بارے میں تفصیل ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے۔ اور دعا میں آپ دیکھیں گے جب انسان دعا کرتا ہے انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری اور ذلت کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے ہی عبادت کی ایک اور قسم ہے خوف۔ خوف کا معنی ہے ڈر۔ خوف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خوف وہ ہے جو خوف عبادت، یعنی جس سے ڈر کر آپ اس کی عبادت کریں۔ آپ بہت ساروں کو دیکھیں گے کہ سانپ کی بھی عبادت کرتے ہیں، سانپ سے ڈر کے گھروں میں سانپ کو رکھ کر پھر اس کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور بہت ساروں کو دیکھیں گے نئے گھر بناتے ہیں تو ڈر ہے جنات ونات ہوں گے تو اس کے لیے ذبح وغیرہ کرتے ہیں یا اس کو پکارتے ہیں۔ تو جس سے ڈر کر اس کی آپ عبادت کریں یہ ہے خوف عبادت، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن خوف طبیعی، نیچرل خوف، اچانک کوئی سانپ آ جائے تو آپ ڈر کے ہٹتے نہیں ہٹتے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں نے جو کرتب دکھایا اور اژدھا بن کے دوڑنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو نیچرل خوف اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ خوف ہے خوف حرام، شرک نہیں لیکن خوف حرام۔ مثلا یہ ہے آپ کسی کے ڈر سے کسی فرض کو چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ کسی کے ڈر سے داڑھی کاٹ لیتے ہیں یا کسی کے ڈر سے جو ہے کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ خوف حرام۔ تو خوف کی 3 قسم ہے، ایک نیچرل خوف، ایک حرام خوف اور ایک شرک۔ خوف شرک کیا ہے کہ آپ کسی سے ڈر کر اس کی عبادت کریں، اس کو جو ہے خوف سر بھی کہتے ہیں۔ خوف کے لیے دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ خوف کے معنی میں ایک اور لفظ ہے رہبت، اور خوف کے معنی میں ایک اور لفظ ہے خشیت۔ رہبت اور خشیت میں فرق یہ ہے کہ رہبت میں انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، خشیت میں علم پر ڈرتا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہوئے ڈرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے بارے میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء
اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا امید یہ بھی عبادت ہے، اجر و ثواب کی امید رکھنا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے روزے کے بارے میں ہے فمن صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو گویا اجر و ثواب کی امید رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور اس کی دلیل سورہ کہف کی آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اور اسی امید کے معنی ایک اور لفظ ہے رغبت، کہ اللہ کی جانب راغب ہونا، امید رکھنا کہ ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ یہاں ایک بات بتاتا ہوں کہ بعض صوفیہ کا کہنا یہ ہے ہم اگر جنت کے لیے عبادت کریں گے یہ بھی شرک ہے، نعوذ باللہ۔ تو گویا ہم عبادت کرتے ہیں بس اللہ کے لیے، جنت کے لیے، جبکہ قرآن و حدیث میں ہے کہ مومن اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی جنت کے لیے، اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو لہذا عبادت میں دو چیز ہونا ہے، ایک طرف خوف ہونا ہے، دوسری طرف امید ہونی ہے۔ تو مومن خوف اور امید کے درمیان میں چلتا ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا کہ مومن کی مثال اس پرندے کی ہے جس کے دو بازو ہیں، ایک طرف خوف ہے ایک طرف امید ہے۔ تو گویا آپ نماز پڑھیں، اجر و ثواب کی امید بھی رکھیں اور ڈریں کہ اللہ عز و جل آپ کی نماز کو قبول بھی نہیں کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں، اس لیے دعا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور وہ آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں ان کے دل خوف سے بھرے ہوئے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کہا یہ لوگ زنا کرتے؟ کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو صدقہ بھی دیتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ان سے عبادت قبول نہ ہو۔ تو گویا عبادت کرتے ہوئے دو چیز چاہیے، ایک اللہ سے امید بھی رکھیں اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ کہا توکل بھی عبادت ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا۔ ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگل میں جاتے ہیں، کیا ہم سواری کو چھوڑ دیں اور اللہ پر توکل کریں یا سواری کو باندھ کر اللہ پر توکل کریں؟ کہا یہ عقل ہے وتوکل علی اللہ، سواری کو باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ آپ روزی تلاش کریں، اسباب کو اپنائیے، دکان آپ کھولیے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ پاس گاہک بھیجے۔ تو گاہک کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گاہک آتا ہے آپ سے لیتا بھی نہیں، چلا جاتا ہے۔ تو گویا آپ اسباب کو اپنائے اور اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کیے۔ تو گویا توکل یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرنا شرک ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کے بے شمار مظاہر ہیں، کچھ لوگ دھاگا باندھتے ہیں، کچھ لوگ کڑا پہنتے ہیں۔ یہ جو دھاگا باندھنا، یہ کڑا پہننا اور گھروں میں جو تعویذیں لٹکاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غیر اللہ پر توکل کی مثالیں ہیں۔ اس لیے چاہیے توکل کس پر کرنا ہے؟ صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، کسی اور پر توکل نہیں کرنی ہے۔ اور اسی ضمن یہ بھی ہے انابت توجہ، کہ اللہ کے جانب لوٹنا۔ اللہ کے جانب میں کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کدھر لوٹیں گے آپ؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے جانب میں لوٹیں۔ اور تین چیز ذکر کیا اس میں، استعانت، استعاذہ، استغاثہ۔ استعانت کا مطلب مدد طلب کرنا، استعاذہ کا معنی پناہ طلب کرنا، استغاثہ کا معنی خاص مصیبت کے وقت مدد طلب کرنا۔ یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ جیسے استعانت کی مثال ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں چاہنا۔ جو باتیں دعا کے ضمن بیان کی گئی ہیں وہ باتیں یہاں بھی داخل ہیں۔ استعانت، استعاذہ، استغاثہ، حقیقت میں یہ سب کس میں داخل ہے؟ دعا میں داخل ہے۔ اور استعاذہ کا معنی کوئی مصیبت آ جائے، جیسا کسی گاؤں میں کوئی بیماری داخل ہوتی ہے تو وہاں پر پناہ طلب کرنا۔ بعض شہروں میں ہم نے دیکھا حیدرآباد کے کہ بینر لگا ہوا ہے، اس میں یہ ہے لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوبا، کہ میرے پاس 5 نام ہیں جن کے ذریعے ہم بیماری کے گرمی کی یا بیماری کے آگ کو بجھاتے ہیں۔ پھر 5 نام حسن، حسین، فاطمہ، علی اور محمد ہے۔ تو یہ کیا شرک ہے کہ پناہ مانگنا ہے کس سے؟ اللہ سے،
اللہ کی پناہ مانگنی ہے، کسی اور کی پناہ نہیں مانگنی ہے۔ پناہ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز سے ڈر لگے، آپ دوسرے سے چپک جاتے ہیں کہ وہ آپ کو اس سے بچائے، تو بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے سورہ فلق میں، سورہ الناس میں بتایا گیا ہے کس کی پناہ لینی ہے؟ لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کے معبود، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آنی ہے۔ اور اس طریقے سے خاص مصیبت کے وقت میں پناہ طلب کرنے کو استغاثہ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ عز و جل سے۔ اب اس کے بعد ذبح کا ذکر کیا ہے۔ ذبح کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ مہمانوں کے لیے ذبح کیے، مباح ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے ذبح کرتے، جیسے قربانی ہے، جیسے کہ حجاج جو میدان مینا میں یا کہ حرم میں ذبح کرتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کریں، جیسے کہ بہت سارے لوگ مزارات میں جاتے ہیں تو مزار میں جا کر وہاں پر کسی مرغی کو ذبح کرتے ہیں، یا کہ کسی بکرے کو ذبح کرتے ہیں، یا کوئی نیا گھر بناتے ہیں، گھر کے چوکھٹ پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ جو ہے غلط ہے۔ ذبح کے لیے دو باتیں یاد رکھ لیں، ایک اللہ کے نام سے کریں، دوسرا اللہ کے لیے کریں۔ آپ اگر کسی مزار پر گئے، بسم اللہ کر کے ذبح کیے، لیکن غیر اللہ کے لیے کیے، یہ بھی شرک ہے۔ تو ذبح کرنا بسم اللہ کہہ کے، اللہ کے نام سے، اور اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کریں۔ حدیث میں ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور آخر میں نظر و نیاز کا ذکر کیا۔ نظر و نیاز کا مطلب، نظر کا معنی کیا؟ ایک چیز آپ پر واجب نہیں، آپ اسے اپنے اوپر واجب کریں۔ جیسے روزہ آپ پر واجب نہیں ہے رمضان کے علاوہ، اب آپ کہیں نہیں میں اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ایک روزہ رکھوں گا، یہ ہوا نظر، تو آپ نے اسے اپنے اوپر لازم قرار دیا۔ میرا فلاں کام ہو جائے میں 60 مسکین کو کھلاؤں گا، تو آپ نے نظر مانی۔ تو گویا نظر اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ کے لیے نظر مانتے ہوئے اگر اس میں اللہ کی معصیت ہے پھر اس نظر کو پورا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نظر و نیاز بھی عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے درست نہیں ہے۔ تو وہ اس طریقے سے عبادت کے سارے اقسام بیان کیے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہر وہ عمل جس میں انتہا درجے کی عاجزی ہے، انتہا درجے کی انکساری ہے، انتہا درجے کی ذلت کا اظہار ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کام نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے قیام صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس میں انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم اس کے توحید کو سمجھیں اور اس کے توحید کو بجا لائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔